السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی انڈرسٹینڈنگ کینسر سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. اس سیریز کی ناظرین دوسری ویڈیو واٹ از کینسر یعنی کینسر آخر ہے کیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بیماری جس کو کینسر یا سرطان کہا جاتا ہے آخر یہ جسم میں کیا ایسی تبدیلی لے کے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کینسر ہے یا یہ گلٹی یہ رسولی یہ زخم جو ہے نا یہ کینسر کا زخم ہے. تو ناظرین اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زندہ اور ایک مردہ چیز میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ تو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ فرق ہے ریپیئر کا، ریجنریشن کا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی زخم کسی زندہ چیز کو لگ جائے، ہمیں کوئی زخم لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی کٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جسم میں یہ اہلیت ہے کہ اس زخم کو، اس کٹ کو وہ بھر دیتی ہے. کچھ جانور تو ایسے ہیں، مثال کے طور پہ چھپکلی ہے، سلیمنڈر وغیرہ. چھپکلی تو ایک عام مثال ہے کہ بعض کا چوٹ لگنے سے چھپکلی کی دم ٹوٹ کے الگ ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ دم نکل آتی ہے. ٹھیک ہے، انسان میں اتنی بڑی اہلیت تو نہیں ہے ریجنریشن کی کہ اگر اس کی ٹانگ کٹ جائے تو وہ نئی ٹانگ نکل آئے، لیکن اگر کہیں کوئی کٹ، کوئی چیر، کوئی برن، کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم ہو جائے تو باڈی میں اس کی ہیلنگ جو ہے وہ اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اور اس صلاحیت کا جو انحصار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ سیل سے یا خلیوں سے مل کے بنا ہے، اور خلیے اس طریقے سے برکس کی طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے اینٹیں ہیں، اینٹوں سے گھر بنتا ہے، تو خلیوں سے یا سیلوں سے جیسے ہمارا جسم بنا ہوا ہے. تو اور یہ خلیے ایک دوسرے کے ساتھ اینٹوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ، دوسرے کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں، اینٹوں کے ساتھ اینٹیں لگی ہیں. بالکل ویسے جیسے باتھ روم میں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں تو پورا باتھ روم جو ہے نا اس کی دیوار ٹائل 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 کے ساتھ کور ہوتی ہے. اس کو موزیک کہتے ہیں. تو یہ جو موزیک پیٹرن بنتا ہے کہ ٹائل کے ساتھ ٹائل، اور انسانی جسم میں یا کسی بھی جانور کے جسم میں سیل کے ساتھ سیل لگا ہوتا ہے، تو اگر کبھی کوئی ایک سیل ڈیمیج ہو جائے، مثال کے طور پہ یہ جو خلیہ ہے یہ سیل ہے، اس کے ساتھ یہ دوسرا سیل لگا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر دوسرا سیل گر جائے، اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی ایک سیل ہوگا، اس کی دوسری طرف بھی ہوگا، اس کے نیچے بھی ہوگا، یعنی کہ ہر سیل کی چاروں طرف اور سیلز ہیں، پھر ان کے آگے اور سیلز ہیں، ان کے آگے اور سیلز ہیں، تو ہر سیل کے چاروں طرف سیل لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اس سیل کے اوپر والا سیل جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، جھڑ کے کسی وجہ سے گر گیا، تو یہ سیل اوپر کی طرف گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ ایک سے دو ہوگا، اس ایک سیل میں سے دوسرا سیل نکلے گا اور وہ اس کی جگہ آہستہ آہستہ لے لے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ڈیمیج زیادہ بڑا ہے، مثال کے طور پہ 10-12 سیل ڈیمیج ہو گئے ہیں، تو یہ سیل ایک سے دو ہوگا، یہ یہاں آئے گا، پھر نیچے یہ والا آگے گرو کرے گا، آگے آگے، اور یہ گروتھ چلتی جائے گی جب تک کہ وہ گیپ، وہ زخم پورے کا پورا بھر نہ جائے اور سیل دوبارہ سیل سے مل نہ جائے. اب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول کا پورا میکانزم رکھا ہوا ہے. وہ میکانزم یہ ہے کہ اصل میں ایک جو سیل ہے اس کی اگر ہم 4 سائڈیں سمجھ لیں، ایک اوپر نیچے ایک دائیں اور بائیں، تو ہر سائڈ کے اوپر سمجھیں کہ ایک سوئچ لگا ہوا ہے. ادھر بھی ایک سوئچ لگا ہوا ہے اس سیل پہ، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اسی طریقے سے جو اس کا نیبرنگ سیل ہے ساتھ والا، اس کے بھی چاروں سائڈوں پہ سوئچ لگے ہوئے ہیں. اب یہ سوئچ بالکل ویسے کام کرتے ہیں جیسے کار کے، یہ جو ہماری کار ہوتی ہے اس کے ڈور کے اندر لائٹ سوئچ لگا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈور بند کر دیتے ہیں، کار کا دروازہ بند کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیبن کے اندر جو لائٹ جل رہی ہوتی ہے وہ سوئچ بند ہو جاتا ہے، اندر کی لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم دروازہ کھولتے ہیں تو وہ سوئچ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ جو ہے وہ لائٹ آن ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ڈور سوئچ کی طرح کام کرتے ہیں. آپ سمجھیے کہ ہر سیل کی چاروں سائڈوں کے اوپر ایک ایک ڈور سوئچ لگا ہوا ہے، ایک اوپر ایک نیچے ایک دائیں ایک بائیں، اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی. لیکن سیل کیونکہ سیلوں سے جڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سیل سے کیونکہ جڑے اور بالکل ایک دوسرے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو یہ اس سوئچ کو دبا دیتے ہیں. تو اس سے اس کا سوئچ بھی بند ہو جاتا ہے اور اس سیل کا سوئچ بھی آف ہو جاتا ہے. تو جیسے کار کا دروازہ بند کرنے سے سوئچ آف ہو جاتا ہے اور بلب بند ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے سیل ٹو سیل جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کنٹرول سوئچ کو دبا کے بند کر دیتے ہیں. یہ سیل جب پریشر دیتا ہے تو وہ اس کا سوئچ بند کر دیتا ہے، اور یہ سیل جب پریشر دیتا ہے تو وہ اس کا سوئچ بند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس سیل کو آپ کنسیڈر کریں، اس خلیے کو، تو اس کے
اس سائڈ والا سیل ادھر کا سوئچ بند کر دے گا, اوپر والا سیل جو ہے وہ اس کا یہ سوئچ بند کر دے گا, ادھر جو کانٹیکٹ میں آئے گا وہ اس کو بند کر دے گا, اور نیچے والا نیچے کو بند کر دے گا. اب اگر فرض کیا اس سیل کے آس پاس تمام سیل موجود ہیں تو اس کے سارے سوئچ بند رہیں گے. اب یہ سوئچ کیونکہ آف ہوتے ہیں تو اس سیل میں گروتھ نہیں ہوتی, یعنی سیل کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں, آپ کو گرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اس کے دائیں سائڈ والا سیل جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے, ٹوٹ کے گر گیا, ٹھیک ہے. جیسے ہی ٹوٹ کے گرتا ہے تو اس کے اوپر والے سیل نے اوپر والے سوئچ کو بند رکھا ہوا ہے, بائیں والے سائڈ نے بائیں والے سوئچ کو جو ہے نا وہ بند رکھا ہوا ہے, نیچے والے سیل نے نیچے والے سوئچ کو بند رکھا ہوا ہے, لیکن ادھر اب کوئی سیل نہیں ہے. اس وجہ سے یہ سیل دروازے کی کار کے ڈور سوئچ کی طرح کلک کر کے آن ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آن ہو جاتا ہے تو سیل کو دو سگنل ملتے ہیں. ایک سگنل یہ ملتا ہے کہ اوہو ڈیمیج ہو گیا سائڈ پہ, اس ڈیمیج کو اس زخم کو بھرنے کے لیے گرو کرنے کی ضرورت ہے, ایک سیل سے دوسرا سیل نکالنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سے دو ہونے کی کوشش کرے گا. نہ صرف یہ بلکہ دوسرا سگنل یہ ملتا ہے کہ کس طرف گرو کرنے کی ضرورت ہے. آیا اوپر والا سیل ڈیمیج ہوا ہے, نیچے والا سیل ڈیمیج ہوا ہے, دائیں والا ڈیمیج ہوا ہے, بائیں والا, جو جس سائڈ کا سیل ڈیمیج ہوگا اس سائڈ کا سوئچ آن ہوتا ہے. تو وہ یہ بھی انڈیکیشن دیتا ہے, یہ بھی ایک پیغام سیل کو پہنچاتا ہے کہ گرو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی پیغام پہنچاتا ہے کہ کس سائڈ پہ گرو کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ ڈیمیج جو ہے وہ دائیں سائڈ والا سیل ہوا تھا تو یہ سیل دائیں سائڈ پہ گرو کرنا شروع کرتا ہے, یعنی ایک سے دو ہوگا, آگے سیل بن جائے گا. ابھی اگر زیادہ سیل ڈیمیج ہو گئے ہیں اور اگر آگے مزید خالی جگہ ہے تو ایک پہ اس کے آگے مزید سیل اور پھر مزید سیل, تو یہ سیل گرو ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے. تو یہاں سے سیل گرو ہوتے ہوئے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں, اور یہ اس وقت تک گرو ہوتے رہیں گے جب تک کہ یہ اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں زخم مکمل ہیل ہو جائے گا. کیونکہ جب زخم مکمل ہیل ہوگا تو اس کے آگے کا جو ہیلدی سیل ہے وہ موجود ہوگا. تو جیسے ہی اسے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو یہ سیل اس سیل کا سوئچ آف کر دے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی سیل ڈیمیج ہو تو جو کنٹرول سوئچ ہے جب تک ڈیمیج نہیں ہوتا وہ سوئچ آف رہتا ہے, جیسے ہی ڈیمیج ہوتا ہے اور خلا پیدا ہوتا ہے وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے. وہ سیل کو یہ میسج دیتا ہے کہ گرو بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ گرو کس طرف کرنا ہے, اوپر دائیں بائیں نیچے, اور اس وقت تک جب تک کہ وہ زخم پورا بھر نہ جائے اور وہ سیل اگلے سیل سے جا کے ٹچ نہ ہو جائے, یہ گروتھ ہوتی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی یہ سیل گرو کرتے 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 زخم کو مکمل بھر دیتا ہے اور دوبارہ ایک نیکسٹ جو ہیلدی سیل پڑا ہوا سے جا کے جیسے ہی ٹچ ہوتا ہے تو یہ دونوں سیل جب آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے جو کنٹرول سوئچ ہے اس کو دبا کے کار کے ڈور سوئچ کی طرح بند کر دیتے ہیں, اینڈ گروتھ رک جانی چاہیے. تو یہ ایک نارمل آدمی میں ایک نارمل میکنزم ہے. اب یہ جو گروتھ رک جاتی ہے جیسے ہی سیل ٹو سیل کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے, اس کو کانٹیکٹ انہیبیشن کہتے ہیں. یعنی کہ سیل کا جب سیل سے کانٹیکٹ ہوگا تو سیل میں مزید ایک سے دو, دو سے چار ہونے کی جو صلاحیت ہے, جو ٹینڈنسی ہے, اس کو ایک دم روک دیا جاتا ہے. کانٹیکٹ انہیبیشنز. اور یہ جو سوئچ موجود ہیں جیسے میں نے بتایا سیل کے چاروں طرف اگر اس کے چار سائڈیں کنسیڈر کی جائیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, تو وہاں پہ سمجھیں کہ چار سوئچز لگے ہوئے ہیں. ان سوئچز کو کیڈیرن سوئچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیڈیرن گروتھ کنٹرول سوئچ کہتے ہیں. تو یہ کیڈیرن کی وجہ سے یہ انہیبیشن ہوتی ہے کہ جب سیل سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ گروتھ نہیں ہوتی ہے, لیکن جب کسی ایک سائڈ سے سیل جھڑ جائے, اتر جائے, ڈیمیج ہو جائے, گر جائے, خالی جگہ پیدا ہو جائے تو وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے. سوئچ آن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل گرو بھی کرے گا, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کس سائڈ پہ گرو کرنا ہے, اور وہ گرو کرتا جائے گا سیل پہ سیل سیل پہ سیل سیل پہ سیل پروڈیوس کرتا جائے گا جب تک کہ وہ اگلے سیل سے جو کہ ہیلدی سیل ہے, جو کہ زخم کے کونے پہ موجود ہے, اس سے جا کے ٹچ ہوگا تو پھر یہ دوبارہ کیڈیرن سوئچ بند ہو جائے گا اور مزید گروتھ رک جائے گی. تو یہ نارمل گروتھ کا میکنزم ہے. اس میکنزم کے فیل ہو جانے کا مطلب کینسر ہے. یعنی کہ کسی وجہ سے زخم ہوا, چوٹ لگی, انجری ہوئی, تو سیل کی ایک سائڈ کا سیل جب ڈیمیج ہوا تو اس کا کیڈیرن جو انہیبیشن سوئچ ہے وہ ٹک کر کے آن ہو گیا, بالکل کار ڈور کے
جو کار کے ڈور کے اندر سوئچ لائٹ کا سوئچ لگا ہوتا ہے. اب وہ آن ہو گیا, لائٹ آن ہو گئی کار کے کیبن کے اندر, یعنی کہ سیل نے اپنی گروتھ شروع کر دی, سیل نے 1 سے 2, 2 سے 4 ہونا شروع کر دیا, اور اس سائڈ پہ جدھر ڈیمیج ہوا ہے بڑھنا شروع کر دیا. پر کینسر میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, گرو ہوتے جاتے ہیں, زخم بھرتا جاتا ہے, لیکن جب وہ نارمل ایج پہ پہنچ کے نارمل سیل کو ٹچ کر جاتے ہیں, جہاں پہ کہ گروتھ مکمل ہونی چاہیے اور کڈیرن سوئچ کو بند ہو جانا چاہیے, یہ کڈیرن سوئچ بند نہیں ہوتا, اور انجری کے نتیجے میں شروع ہونے والی گروتھ اس کے باوجود کہ زخم مکمل بھر گیا ہے جاری رہتی ہے. اب جب کہ یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے اور کانٹیکٹ انہیبیشن نہیں ہو رہی, کڈیرن سوئچ خراب ہو گیا ہے, پریس ہونے کے باوجود بھی وہ آف نہیں ہوا ہے, تو یہ سیل گرو کرتا رہے گا. اب یہ 1 کے بعد 2 کے بعد 3 کے بعد 4 سیل بناتا جائے گا, لیکن ان کو پھیلنے کی, بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, اس لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر پائل اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ایک ڈھیر بنانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اینٹیں دیوار کے ساتھ لگتی گئی, دیوار تو مکمل ہو گئی, لیکن پیچھے اینٹوں کی آمد اگر جاری رہے گی تو اینٹیں ایک بے ہنگم ڈھیر کی طرح وہاں کٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ جو ایک ڈھیر بنے گا جو کہ بے ہنگم ہے, جس کی کہ باڈی کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ باڈی کی ضرورت تو پوری ہو گئی, زخم تو مندمل ہو چکا ہے, اور وہ انیشل جو مطلب ہے ایک سٹیمولس تھا, وہ جو ایک زخم یا ایک انجری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ گروتھ شروع ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ سیل ٹو سیل کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی یہ گروتھ جاری رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ باڈی کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں ہو رہی کیونکہ باڈی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یہ کینسر ہے. اچھا ناظرین, اب جب کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایکچولی کینسر کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ گروتھ انہیبیشن جو اللہ تعالیٰ نے ایک میکنزم رکھا ہوا ہے اس کا فیلیور ہے, اس کا فیل ہو جانا, اس کی ناکامی ہے. یہاں یہ بتانا بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ جسم میں موجود ہر رسولی, ہر ابھار یا ہر گلٹی لازمی طور پہ کینسر نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ گلٹی یا یہ رسولی یا یہ زخم یا یہ ابھار کینسر ہے یا نہیں ہے, اس گلٹی, اس رسولی, اس لین کو 5 شرائط پوری کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ کینسر کی گلٹی, رسولی, زخم میں یہ 5 کریکٹرسٹک یا خواص ہوتے ہیں. اچھا, وہ 5 خواص کیا ہے؟ انہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دس از اے نیو گروتھ, یہ ایک نئی چیز ہے جو باڈی میں ہوتی ہے. یعنی چھاتی ہے, اس میں پہلے گلٹی نہیں تھی, اب ایک گلٹی پیدا ہو گئی ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ کوئی خطرناک گلٹی تو نہیں ہے. پھر وہی بات ہے, لازمی نہیں کہ چھاتی میں موجود ہر گلٹی جو ہے وہ کینسر ہی ہے, لیکن چھاتی میں پیدا ہونے والی کوئی بھی نئی گلٹی جو ہے وہ مشکوک ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کینسر ٹیومرز کو نیوپلیزیا بھی کہتے ہیں. نیوپلیزیا کا مطلب یہ ہے کہ نیو کا مطلب ہے نیا اور پلیزیا کا مطلب ہے گروتھ. یہ ایک نئی چیز ہے جو گرو ہو کے سامنے آ گئی ہے, پہلے نہیں تھی, اب ایک نئی چیز ہے, ایک نیا زخم ہے ماتھے پہ نکل آیا ہے, ٹھیک ہے, ایک نئی گلٹی ہے بریسٹ کے اندر ہو گئی ہے, کوئی اور رسولی, گلٹی, کوئی زخم بن گیا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو یہ پوٹینشلی کینسر ہو سکتا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ کیا یہ گلٹی, رسولی یا یہ لین یا یہ زخم جو ہے وہ کینسر ہے یا نہیں ہے, کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک دس از اے نیو گروتھ, یہ ایک نئی چیز ہوگی جو باڈی میں جو پہلے سے نہیں تھی اب ایک نئی چیز نکل کے آئی ہے. تو یہ پہلا خواص ہے. لیکن نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں, اور صرف اس اکیلے کا ہونا کافی نہیں ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کریکٹرسٹکس 5 پورے کرنے چاہیے گلٹی, رسولی, زخم کو, کہ ہم اس کو کینسر لیبل کر سکیں, ورنہ نہیں. ورنہ تو کچھ ایسے میں لوگوں کو بعض کا تل بھی نکل آتے ہیں, اب وہ تو لازمی نہیں ہے کہ تل ایک کینسر ہے. تو اس لیے ایک نئی گروتھ جو ہے وہ مشکوک ضرور ہے, لیکن لازمی طور پہ کینسر نہیں ہے. اس کو اور 4 شرائط ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ہے. تو دوسری شرط دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیسو گروتھ ہے, ٹھیک ہے. ایکسیسو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ابھار ہے کہ جو باڈی کی جو سرفیس ہے, جسم ہے, آنت ہے, پاؤں ہے, کوئی بھی جگہ ہے, منہ ہے, زبان ہے, اس پہ ایک ابھار کی شکل میں آتی ہے, ایک ایکسیسو ہے. یعنی جو باڈی میں جو سیل جس لیول پہ پڑے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سیل ہے, تو اس لیے وہ ابھر آتے ہیں اوپر. تو ایک نئی گروتھ ہے اور ایکسیسو ہے, یعنی باڈی میں جو نارمل لیول آف سیل چل رہا ہے ان سے اوپر ابھری ہوئی ہوتی ہے. اور تیسری یہ بات ہے کہ یہ ان کوآرڈینیٹڈ ہے, یعنی یہ باڈی کی جو باقی گروتھ ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی. کہ مثال کے طور پہ
ایک آنکھ جو ہے اس کا جو سائز ہے پتلی کا ہے, اس کے آنکھ کے ڈیلے کا جو سائز ہے, ایک آنکھ یک باہر نکلنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو باہر نکل رہی ہے وہ پریشان کن ہے, کیونکہ اس کی گروتھ نئی ہے, پہلے ایسے نہیں تھا. دوسری بات یہ ایکسیسو ہے, زیادہ ہے, اور تیسرا دوسری آنکھ سے کوارڈینیٹڈ نہیں ہے. تو یہ 3 خصوصیات ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ چوتھی کون سی خصوصیت ہے, کون سی ایسی پراپرٹی ہے جو ہمیں یہ پھر مزید شبے کو تقویت دے گی کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کینسر والی گروتھس ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے سرو نو یوزفل پرپز ٹو باڈی. یہ باڈی کی کوئی خدمت انجام نہیں دے رہی ہوتی ہے, یہ ایکچولی باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نئی گروتھ بھی ہوتی ہے, ایکسیسو بھی ہوتی ہے, ابھار بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کسی کام کی وجہ سے باڈی نے جان بوجھ کے کسی خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے وہ ابھار پیدا کیا ہوتا ہے, وہ کینسر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے جن میں آیوڈین کی کمی ہے. تو ہمارا جو تھائرائیڈ گلے میں جو غدود ہے یہ آیوڈین کو ٹریپ کرتا ہے, خون میں سے پکڑتا ہے, اور اس سے ہارمون بناتا ہے, رطوبت بناتا ہے, جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, جس کو تھائروکسین کہتے ہیں. لیکن اگر کسی علاقے میں آیوڈین نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آیوڈین بہتات میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تھوڑے سا چھوٹا سا جو تھائرائیڈ ہمارا ہوتا ہے وہ بھی کافی ہے, وہ گزرتے ہوئے خون میں سے یوں کر کے پکڑ کے اپنی ضرورت کی آیوڈین لے لیتا ہے. لیکن اگر آیوڈین کم ہے تو تھائرائیڈ کو اپنا سائز بڑھانا پڑتا ہے, یعنی اپنی ورک فورس, وہ بندے جو آیوڈین ڈھونڈنے کے لیے اس نے بھیجے ہوئے ہیں باہر, ان کو بڑھانا پڑے گا. پہلے ایک ہی بندہ جاتا تھا, 10 آیوڈین کے مالیکول چاہیے, جا کے آرام سے ڈھونڈ کے آ جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن اب کیونکہ آیوڈین کم ہے تو اس کو 10 بندے باہر بھیجنے پڑیں گے کہ جہاں سے کوئی دور پرے جا کے ایک آدھ آیوڈین کا مالیکول ملتا ہے اس کو ٹریپ کر کے میرے پاس لے آؤ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لوگوں میں تھائرائیڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے. اب یہ ایک نیو گروتھ بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایکسیسو بھی ہے, یعنی پہلے سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے. یہ ان کوارڈینیٹڈ بھی بعض اوقات ہوتی ہے. ان کوارڈینیٹڈ کا مطلب گردن اتنی نہیں بڑی ہے, منہ اتنا نہیں بڑا ہے, جسم اتنا نہیں بڑا جتنا تھائرائیڈ بڑھ گیا, لیکن اٹ از سرونگ اے یوزفل پرپز ٹو دا باڈی. اصل میں تو تھائرائیڈ بیچارہ کوشش کر رہا ہے نا کہ وہ آیوڈین کی کمی کے باوجود, اس کے باوجود کہ آپ آیوڈین والا نمک نہیں کھا رہے, آپ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ رہے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں آیوڈین نہیں ہوتی ہے, آپ کو آیوڈین والا سالٹ یوز کرنا چاہیے. ہم ساری وضاحتیں باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن باڈی بیچاری کوشش کر کے اس کمی بیشی کو پورا کر رہی ہے. تو ایکچولی ان لوگوں میں جو تھائرائیڈ کا بڑھنا ہے وہ باڈی کی ایک کوشش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک یوزفل پرپز سرو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ آیوڈین کی کمی کو کسی طریقے سے میٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس لیے یہ کینسر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایسا جوتا پہنتے ہیں جس سے ان کے پاؤں پہ کہیں بار بار رگڑ لگتی ہے, تو وہ رگڑ والی جگہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھر آتی ہے, سخت ہو جاتی ہے, ایک گلٹی سی بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک گانٹھ بنا دیتی ہے. اس کو کیلوسٹی کہتے ہیں. تو یہ کیلوسٹی وغیرہ جو ہے, جو فرکشن کی وجہ سے, رگڑ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی ایک نیو گروتھ ہے, ان کوارڈینیٹڈ بھی ہے, ایکسیسو بھی ہے, لیکن یہ بیچاری بھی ایک یوزفل پرپز سرو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اس رگڑ سے آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس لیے اس کو بھی کینسر نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسی رسولیاں بھی ہیں جو کہ یہ چاروں شرائط پوری کر رہی ہیں, کہ وہ نیو گروتھ بھی ہیں, ایکسیسو بھی ہیں, ان کوارڈینیٹڈ بھی ہیں, لیکن دے آر سرونگ سم یوزفل پرپز, تو اس لیے وہ کینسر نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ 4 کنڈیشنز ہو گئی. ایک 5ویں بھی ہے, اس کو بھی پورا کرنا لازمی ہے, کیونکہ اگر اس کو بھی پورا نہیں کریں گے تو پھر رسولی کینسر نہیں ہوگی. تو وہ 5ویں کیا ایسی پراپرٹی ہے؟ وہ 5ویں پراپرٹی یہ ہے کہ جو کینسر کی رسولیاں, کینسر کی گلٹیاں, کینسر کے زخم, کینسر کے جو ابھار ہوتے ہیں, they continue in the same excessive manner even after cessation of the stimulus that started the growth. تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہوا کہ یہ جو کینسر کی گلٹیاں اور ابھار ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ شروع ہوتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا زخم, انجری کہیں ہوتی ہے جہاں سے سیل گرو کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ گرو کرتے ہیں, ظاہر ہے زخم اگر ہو جائے گا تو اس کو گرو کرنا چاہیے, ورنہ تو پھر وہ زخم بھرے گا نہیں. لیکن گرو کرنے کے بعد, جیسے میں نے کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی زخم بھرتا ہے اور سیل کا سیل کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے تو ان کا سوئچ بند ہو جانا چاہیے, ان کو مزید نہیں گرو کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ سوئچ بند ہونے کے باوجود, کانٹیکٹ آ جانے کے باوجود, سٹیمولس یہی تھا نا کہ وہاں سے کوئی سیل اتر گئے تھے,
تو اس نے سیل کو بتایا تھا کہ بھائی گرو کریں, دیکھیں ایک زخم ہو گیا اس کو بھرنا ہے, تو وہ سٹیمولس ختم ہو جانے کے باوجود یہ گروتھ بند نہیں ہوتی. یعنی دوسرے الفاظ میں ان کا کیڈیرن سوئچ جو ہے, حالانکہ اس کو دبا دیا جاتا ہے لیکن کیڈیرن سوئچ بند نہیں ہوتا, ان کا کیڈیرن سوئچ خراب ہوتا ہے. تو حالانکہ وہ سٹیمولس, وہ وجہ, وہ اوریجنل انجری, وہ اوریجنل زخم جس کی وجہ سے کہ گروتھ شروع ہوئی تھی, حالانکہ وہ بھر گیا, مندمل ہو گیا, سیل پورے ہو گئے, سیلوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سائڈ ٹو سائڈ کانٹیکٹ مکمل کر لیا, کیڈیرن سوئچ کو بند کیا ہے, اس کو دبا دیا لیکن کیڈیرن سوئچ بند نہیں ہو رہا اور گروتھ جاری رہتی. تو یہ وہ 5 خواص ہیں, خصوصیات ہیں جو اگر کسی رسولی, گلٹی, زخم, لین, ابار میں ہے تو وہ کینسر ہے. میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں آپ کو کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ایک نئی گروتھ ہے, پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہے. نمبر 2 یہ ایکسیسو ہے, سرفس سے زیادہ ہے, ابھار ہے گلٹی کی شکل میں, وہاں پہ سیل کٹھے ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 3 انکوارڈینیٹڈ ہے, باڈی کے جو سراؤنڈنگ جسم کے حصے ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے اور اس سے زیادہ علیحدہ گرو کر رہی ہے, اس کے ساتھ کوارڈینیٹڈ نہیں ہے, اس کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے نہیں چل رہی, ان سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. نمبر 4 اٹ از ناٹ سرونگ اینی یوزفل پرپز ٹو باڈی, باڈی کے لیے کسی خیر کا باعث نہیں بن رہی, کوئی خیر کا کام نہیں کر رہی بلکہ ایکچولی نقصان کر رہی ہے. اور 5واں یہ ہے کہ ایون اس زخم, انجری, اس سٹیمولس کے بعد جس کی وجہ سے کہ ایکچولی یہ گروتھ شروع ہوئی تھی, جب وہ زخم بھر گیا ہے, وہ انجری مندمل ہو گیا ہے, اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی یہ گروتھ بند نہیں ہوتی بلکہ اسی ایکسیسو مینر میں, اسی طریقے سے اس کی بڑھوتری جاری رہتی ہے. نئے سیل بنتے رہتے ہیں جن کو جگہ بھی نہیں ملتی کہ ہم کہاں جائیں, تو وہ ایک بے ہنگم ڈھیر کی شکل میں ایک بڑی ساری گلٹی, ایک بڑا سارا ابھار بنا دیتے ہیں, بدنما سا روڑا گلٹا سا بنا دیتے ہیں, اور یہی کینسر ہے. تو یہ ناظرین حقیقت ہے کہ کینسر ہے کیا, کینسر کی کس کس شکل میں پریزنٹ کر سکتا ہے, ایکچولی اس کی نوعیت کیا ہے, اور وہ 5 کیا شرائط ہیں جو کسی گلٹی, رسولی, زخم, ابھار یا لین کو اس کے اندر ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو کینسر کہہ سکیں. تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں, کولیگز اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس علم کو پھیلانے میں آپ بھی ہمارے مددگار ہو جائیں. ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, کیونکہ ہم ہر سنڈے کو اسی طریقے سے کسی نہ کسی اہم میڈیکل ٹاپک کے اوپر ایک بہت ہی دلچسپ, بہت ہی سادہ الفاظ پہ مشتمل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.